الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الانفال وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو اور خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے اندر مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلیں اور آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ دیکھنے کو یہ ایک معمولی بات ہے کہ آپس میں لوگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ جھگڑتے رہتے ہیں، لیکن اس جھگڑے کا کس قدر بڑا نقصان ہے کہ ان کی جو ہے بہادری جاتی رہے گی اگر مسلمان آپس میں جھگڑا کریں گے، اور ان کا جو ہے وہ اقبال جاتا رہے گا، یعنی ہوا خیزی ہو کر اقبال و روب کم ہو جائے گا، اور یہ نہایت برا نتیجہ ہے آپس کی زدم زدہ اور آپس کے لڑائی جھگڑے کا، جس کے خلاف مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جو سختیاں اور شدائد جہاد کے وقت پیش آئیں ان کو صبر و استقامت سے برداشت کرو، ہمت نہ ہارو۔ مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتلا دیا گیا کہ کامیابی کی کنجی کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دولت، لشکر اور اسلحہ وغیرہ سے فتح و نصرت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ثابت قدمی، صبر و استقلال، قوت و طمانینت قلب، یاد الہی، خدا اور رسول اور ان کے قائم مقام سرداروں کی اطاعت و فرما برداری اور باہمی اتفاق اور اتحاد سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور صحابہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بدر کے مقام پر کس طرح سے فتح و نصرت عطا فرمائی، جبکہ تمام آڈز اور تمام جو ہے حالات شروع میں ان کے خلاف دکھائی دے رہے تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآنی احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔